ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ورد فی سورة البقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وهو شہر الصبر وشہر المواساة الی آخر الحدیث۔ رواہ محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ فی صحیحہ والبیہقی فی شعب الایمان والمحاملی فی اعمالہ۔ گرامی قدر اہل اسلام، رمضان کی آمد پر امت مسلمہ کو خاکسار کی طرف سے بالعموم اور اسلامیہ نے ریاست جموں و کشمیر کو بالخصوص دل کی عمیق گہرائیوں سے، اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک ایک عظیم بابرکت مہینہ ہے اور اقوام عالم میں امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے لیے ایک ٹریننگ کورس، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کے عقائد، ان کا نشست و برخاست، اس میں جلا اور اس میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے یہ پورا مہینہ ہم کو دیا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ ہی کی آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھی نازل کی کہ یہ جو صیام کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے آپ کی وساطت سے روزے فرض کیے، اور یہ روزے قدیم اقوام، گزشتہ اقوام میں بھی اس کا ایک تصور موجود تھا، اور غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ یہ امت مسلمہ، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ تقویٰ پر رہیں، خوف خدا ان میں پیدا ہو، ان کی زندگیاں، ان کی حیات مستعار سنور جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی دنیا کے لیے بالعموم اور مسلم دنیا کے لیے بالخصوص جو لاہ عمل اور کوڈ آف لائف اتارا گیا ہے، اس کی شروعات اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے قرآن کی صفحات میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اس قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے۔ اسی تناظر میں جو شب قدر آخری جو عشرہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آپ تلاش کرو آخری عشرے میں، تو اس میں ایک رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور قرآن کا یہ واضح اشارہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اصل یہ شہر قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رجب میں بھی برکت، شعبان میں بھی برکت۔ اور حدیث کا معتبر ذخیرہ اس سلسلے میں گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان میں پہنچا دے، رمضان کی برکت، رمضان کے جو ثمرات ہیں وہ ہم کو نصیب فرما۔ چونکہ اب ہم رمضان میں آ گئے ہیں اور رمضان بالکل ہمارے قریب آ گیا ہے، اس کا سایہ ہم پر پڑا ہے، بقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اظلکم شہر عظیم، بہت بابرکت مہینہ، شہر مبارک فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے خیر والی اور پورے 1000 مہینوں کے خیر کے برابر، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اور اس حدیث میں تو ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے بڑی تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے، اور ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان ایک مستقل کتاب ہے، اور فضائل الاوقات ان کی ایک مستقل کتاب ہے، اس میں اس کو درج کر دیا ہے، اور محاملی نے اپنے امالی میں اس کو درج کر دیا ہے، اور سلمان فارسی اس کے راوی ہیں کہ آخری دن جو تھا شعبان کا باقی 29واں دن یا 30واں دن، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بسیط خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من یوم شعبان، تو ایک پیغام یہ رمضان دینا چاہتا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے قرآن والو، یہ امت قرآن والی امت ہے، اے قرآن والو اس قرآن کو پس پش مت ڈال دو، یعنی اس قرآن کو زندگیوں میں اتار دو، اس قرآن سے زندگیاں سنور جائیں گی۔ زندگیوں میں جو کجی ہے اس کا سب سے بڑا علاج قرآن ہے، اور اگر قرآن میں کہیں پر تشنگی ہے، نظر بظاہ ہے، تو اس کی تشریح، اس کی تعبیر، اس کی تفسیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بحسن خوبی پہنچائی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر، جنہوں نے ہم تک قرآن کو من و عن پہنچایا، اور قرآن گواہ ہے اس سلسلے میں سورہ نجم وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاید یہی آیت ان کے پیش نظر ہو، فرماتے ہیں کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، تو تمام مسلم دوستوں سے، تمام اہل اسلام سے ناچیز کی گزارش ہے، جو بھی سوشل میڈیا کا آج دور ہے اس میں، تو ان گزارشات کو پیش نظر رکھ کر اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگ کر اللہ سے یہ توفیق مانگی جائے کہ اس مہینے میں ہم
روزہ دار رہیں، تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو پورا تربیتی مہینہ ہم کو ملا ہے، اس میں اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے صحیح فہم کی جائے اور اپنی زندگیوں میں ایک خاطر خواہ انقلاب پیدا کیا جائے، جہاں امن ہو، دیانت ہو، اخلاق کا کمال ہو، حیا ہو۔ یہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں سب قرآن سے بعد اور دوری کا نتیجہ ہے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جوان جو ہے، جوان لڑکا، جوان بیٹی، ہمارے اس معاشرے کی اور ہماری مستقبل کی ضمانت، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن سے دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہے۔ اسی لیے جو بھی پیچیدگیاں معاشرے میں نظر آتی ہیں، جو بھی مشکلات نظر آتی ہیں، چاہے وہ فیشن کے حوالے سے ہے، بے حیائی کے حوالے سے ہے، منشیات کے حوالے سے ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں اور جو رحمت کا نظام انہیں انسانی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، اور خطباء پر ذمہ داریاں ہیں، علماء پر ذمہ داریاں ہیں، عوام پر ذمہ داریاں ہیں، انفلوئنشل پیپل جو ہیں، صاحب اثر رسوخ لوگ جو ہیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو قرآن کی ارشادات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی روشنی سے روشن کیا جائے، اور اس کی ذوفشانیاں ہم کو یہ باور کرائیں کہ ہم ایک ممتاز امت ہیں، ممتاز ملت ہیں، اور دنیا یہ دیکھے ہمارے کردار، ہمارے رفتار، ہماری گفتار سے دنیا یہ سبق حاصل کرے کہ یہی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور ہم امید کریں گے انشاءاللہ الرحمن، رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور ہم امید کریں گے کہ ہم خود بھی بدلیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ جو راہ راست سے دور ہیں ان کو بھی صحیح راستے پر لانے کی انتھک کوشش کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اسلام نے ہم پر عائد کی ہیں، اللہ جل شانہ نے ہم پر عائد کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ہم پر یہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ اور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کا جو پیارا جملہ ہے اور بڑا پرمغز جملہ ہے اور با معنی جملہ ہے، اور جس میں ایک بڑا پیغام پوشیدہ ہے کہ انسانی دنیا تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں تاکہ یہ دنیا گلستان بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔